بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 19 مارچ ہے سال 2022۔ بنی گالہ میں 4 بڑوں کی ملاقات کے اندر کیا معاملات طے پا گئے؟ طوفان کی ابتدا ہے یا اختتام؟ آنے والے دنوں کے حوالے سے اینکر عمران خان نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ جہانگیر ترین گروپ سے حکومت کا رابطہ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو سزا سنا دی ہے۔ تینوں خبروں کی تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تقرری اگرچہ اس دور حکومت میں ہوئی، لیکن شریف خاندان سے ان کے مبینہ تعلقات کی خبریں گردش کرتی رہیں، اور ہم نے پھر دیکھا کہ کس طرح الیکشن کمیشن ایک واضح جانبدار نظر آیا۔ یوسف رضا گیلانی جب سینیٹر منتخب ہوئے، ووٹوں کی خرید و فروخت کی ویڈیوز آئی، لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا اور ایسے لگا جیسے سانپ سونگ گیا ہے۔ اور دوسری طرف جب پی ٹی آئی کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے پی ٹی آئی حکومت اور الیکشن کمیشن ہر معاملے کے اندر آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس معاملے کے اندر جب ای وی ایم مشین کا نظریہ حکومت نے پیش کیا تو بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن اس کو ویلکم کرتا اور بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹس کاسٹ کرنے کے حوالے سے کوئی حتمی لایا عمل خود دیتا، حالانکہ یہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی ذمہ داری تھی، الٹا اس کے اندر بھی روڑے اٹکانے شروع کیے اور باقاعدہ طور پر اپوزیشن جماعتیں اور الیکشن کمیشن ایک پیج پر نظر آئے۔ پھر ایسا ہوا کہ وفاقی وزراء، وزیر اعظم چونکہ الیکشن کمپین نہیں کر سکتے تھے اور مریم نواز اور اپوزیشن جماعتوں کو کھلی چھٹی تھی، اور یہ ایک الیکشن کا ضابطہ اخلاق تھا، صدارتی آرڈیننس لایا گیا تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے اور منصوبوں کا اعلان تو نہ کیا جائے لیکن جا کر گفتگو تو کی جا سکتی ہے۔ اس معاملے کے سامنے بھی اب الیکشن کمیشن آ گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارا ضابطہ اخلاق ہے اور اس کے بنا پر یہ آرڈیننس اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور اب وزیر اعظم عمران خان لوئر دیر کے جب جلسے کے اندر گئے ہیں، وہاں چونکہ الیکشن ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کو جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے، اور وزیر اعظم کی شرکت اور خطاب کو الیکشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عمران خان پر 50,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو جرمانہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر لوئر دیر کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ڈی ایم او کی جانب سے وزیر اعظم کو 22 مارچ تک جرمانہ قومی خزانے میں جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈی ایم او نے ہدایت کیا ہے کہ جرمانہ جمع کروا کر رسید فراہم کی جائے، اور اس کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، گورنر خیبر پختونخوا شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ پی ٹی آئی کے 7 تحصیل چیئرمین ہیں، ان کو بھی یہ جرمانہ کیا گیا ہے۔ یقینی طور پر الیکشن کمیشن حکومت کے معاملے کے اندر بڑا متحرک نظر آ رہا ہے اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہے ایک بڑی خبر جو ہے اس کا دعویٰ کیا ہے اون عباس نے، جن کا تعلق آپ کو علم ہے، اون چودھری جن کا تعلق جہانگیر ترین گروپ سے ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ رات کو حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے، اور ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ جہانگیر ترین سے براہ راست بھی چونکہ گورنر سندھ کا رابطہ ہوا ہے اور آج کل ان کی صحت جو ہے وہ خراب نہیں ہے، کچھ وہ بہتر ہو رہے ہیں، لیکن پورے معاملات جس طرح دیکھ رہے ہیں یقینی طور پر آج اگر ہم دیکھیں تو اعظم خان ہے، وہ سیکرٹری رہا وزیر اعظم کا، شہزاد اکبر ہے، وہ سارے پنچھی ایک ایک کر کے اڑ جائیں گے، لیکن بعض معاملات کے اندر وزیر اعظم کو ممکنہ طور پر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مس گائیڈ کیا گیا اور اتنے زیادہ فاصلے پیدا ہوئے کہ جس وجہ سے بھی آج یہ معاملات جو ہے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے ورکرز اس وقت اگر جہانگیر ترین جو ہے وہ حکومت کے ساتھ پورے یعنی وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پوزیشن برقرار ہوتی ہے تو پہلے والی عزت ان کی برقرار رہ سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اپنے طور پر غصے میں ہیں اور ان کے ساتھ جو ایم پی ایز ہیں وہ اپنا غصہ دکھا رہے ہیں، لیکن ایم این ایز باقاعدہ طور پر جا کر اپوزیشن کی صفوں میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ایک اعلانیہ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ تو اون چودھری کہتے ہیں کہ پرویز خٹک نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یعنی ابھی آپ نے کوئی بھی فیصلہ اناؤنس نہیں کرنا، اور یہ کچھ معاملات ہمارے سیٹل ہو رہے ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے، لہذا اس تک چونکہ آپ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں اور ایسا فیصلہ آپ مت کریں جس کی وجہ سے ایک بڑا جو ہے وہ واپسی ممکن نہ ہو اور تعلقات یہاں تک پہنچ جائیں کہ جن کو آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں۔ تو جہانگیر ترین گروپ سے باضابطہ جو ہے
وہ رابطہ ہوا ہے پرویز خٹک کا، اور اس حوالے سے اون چودھری نے خود اس کو آن کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جہانگیر ترین سے براہ راست بھی رابطے ہو رہے ہیں، بعض چیزیں میڈیا کے اندر آ رہی ہیں، بعض چیزیں نہیں آ رہی، بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر اگر چند لوگ یہاں پر اس طریقے سے ہوتے ہیں، اپوزیشن کے لوگ ادھر آئیں، تو پھر بھی جو نمبر گیم ہے وہ کچھ نہ کچھ برقرار رہتا ہے۔ اور اب جو اطلاعات ہے وہ کچھ پازیٹیو آنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ لوگ جن کو اپوزیشن نے یرغمال بنایا ہے یا وہ رضامندی کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگوں کی واپسی جو ہے آنے والے دنوں کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اتحادیوں کا رول اس پوری صورتحال کے اندر جو دیکھو اور جانو کی پالیسی پر ہیں کہ دیکھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں، وہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے۔ اگر وہ اپوزیشن کے پلڑے میں چلے جاتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے ایک بڑی جو ہے مشکلات بہرحال پیدا ہوں گے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے اب وزیر اعظم عمران خان سے رات کو بنی گالہ میں ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس وقت میں پچھلی رات کی ویڈیو کے اندر تفصیلات تازہ ترین آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، لیکن پھر انکشاف ہوا کہ یہ صرف وزیر اعظم اور آرمی چیف نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ صدر پاکستان اور ڈی جی آئی ایس آئی میجر جو جنرل ندیم انجم صاحب ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اب یہ جو ملاقات ہے مختلف اس کے حوالے سے چہ ہو رہی ہیں۔ اب اینکر عمران خان جو ہے انہوں نے بیان کیا، ایک تو انہوں نے بڑی عام بات کیا، اور یہ اس وقت جو ہے وہ بڑی گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ اینکر عمران خان کہتے ہیں عمل والے یاد رکھیں رد عمل شدید ہوگا، باقی آپ کی مرضی۔ ظاہر ہے سارے پیغام دے رہے ہیں اداروں کو۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ یہ بات بھی آئی ہے، جو اینکر عمران خان ہے اور باقی لوگ بھی یہ سارے بات کر رہے ہیں کہ اب 27 مارچ کو ایک طرف حکومت نے جلسہ اناؤنس کیا ہوا ہے، دوسری طرف فضل الرحمان اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ مل کر 27 کو ہی وہ بھی لانگ مارچ کر کے اسلام آباد کے اندر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک تصادم جو ہے وہ یقینی ہو رہا ہے۔ اب ایک کا یہ تاثر ہے کہ حکومت ان کی آ رہی ہے، ایک کی حکومت اس وقت موجود ہے، انتظامیہ جو ہے اس کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو صورتحال غمبیر ہوگی، اور خدا نخواستہ کوئی ایسا ٹکراؤ ہوا تو یقینی طور پر ایک بڑا ملک جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو سکتا ہے، خانہ جنگی کی طرف ہو سکتا ہے۔ اس لیے اب جو مقتدر ادارے ہیں ان کا جو نیوٹرل رہنا مشکل ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی ان کو کردار ادا کرنا ہے۔ یقینی طور پر رات کی یہ جو ملاقات ہے وہ اسی حوالے سے ہم اندازہ قائم کر سکتے ہیں کہ کچھ معاملات افہام و تفہیم کے مطابق قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے جو ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور عمران ریاض تو کہتے ہیں کہ اگر یہ خدا نخواستہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو ملک کے لیے بڑا شدید ہوگا، اور عام بندہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اب فضل الرحمان اور باقی پارٹیز نے بھی اناؤنس کر دیا ہے، پھر وہاں پر عدم اعتماد کے لیے لوگوں نے ووٹ کے لیے جانا ہے، کوئی روکا جائے گا، لے جایا جائے گا، تو یہ ایک عجیب قسم کا ماحول بہرحال بن رہا ہے۔ لیکن چونکہ OIC کانفرنس ہے اور اس کے بعد 25 کو یہ معاملات زیادہ اگلے دنوں کے اندر شدید ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے۔ اب جو 4 بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے ممکنہ طور پر، اس کے اندر جو ہے وہ ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے، 2 متضاد دعوے آئے۔ ایک دعویٰ جو ہے اپوزیشن کے جو قریبی جو صحافی ہیں وجاہت مسعود، اور اس کو آسمہ شرازی نے بھی ویسے بڑی محبت سے ٹویٹ کیا ہے، چونکہ وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جو نیوٹرل ہے، نیوٹرل کا معنی ان کا یہ ہے کہ پلڑا جو ہے اپوزیشن کا بھاری ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی متعدد ذرائع سے تصدیق ہو رہی ہے، وجاہت مسعود یہ سینئر صحافی ہیں، متعدد ذرائع سے تصدیق ہو رہی ہے کہ گزشتہ روز ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم سے بھی اعلیٰ تر اعظم، یعنی یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی بات ہو رہی ہے اشارے کنائے کے اندر، نے ثالث کا کردار ادا کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ حسب توقع کچھ چنگاریاں اڑنے کی بھی اطلاعات ہیں، چنگاریاں اڑنے کی یعنی معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جا سکتے ہیں، چنگاریاں اڑنے کی بھی اطلاعات ہیں، لیکن اقتدار کے کھیل میں لفظ کام نہیں آتے، زمینی طاقت آخری فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ جو اپوزیشن کے قریبی صحافی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے، جو ظاہر ہے ان کو ذرائع تو اب یا تو PTI وہاں سے خبر لیک کر سکتی ہے، اور یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر ذرائع ہوتے ہیں صحافیوں کے، تو یہ بات جو ہے ایک کلیئر کٹ یہ دے رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ارشاد عارف صاحب ہیں، ارشاد احمد عارف صاحب، وہ کہتے ہیں کہ رات گئے اعلیٰ سطحی ملاقات کے بعد معاملات طے پائے، -1 کی فرمائش اور تقرری پر درمیانی راستہ نکالنے سمیت متضاد باتیں زیر گردش ہیں، معاد رائے بڑھ رہی ہے اور جمہوری نظام، روایات، اخلاقیات کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ درست یا غلط یہ تاثر پختہ ہے کہ عمران خان کو اندر باہر سے سزا انکار کی مل رہی ہے، افسوس، یعنی اگر باہر وہ بیرونی دنیا کے اندر انہوں نے جس طرح کا رد عمل دیا ہے، امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ ہو یا یورپی ممالک کے ہم کمی نہیں ہے،
جو اس طرح کی باتیں ہیں انہوں نے کہا یا تو اس کی بھی سزا مل رہی ہے اور یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ بھی اپوزیشن کے پیچھے ہیں اور کچھ چیزوں کے اندر انکار کی وجہ سے اب وہ بھی عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. اب یہ تو ارشاد عارف صاحب جو ہیں انہوں نے رپورٹ کیا ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ایک رات کو بڑی عام خبر آئی تھی. اب اس کو کنفرم تو نہیں کر سکتے لیکن ظاہر ہے یہ بھی ایک صحافی ہیں جنہوں نے یہ خبر دی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے ممکنہ طور پر، چونکہ پہلے خبریں تو یہ گردش کر رہی ہیں 2-3 دنوں سے صحافیوں کے حوالے سے کہ ایک نئے آرمی چیف کا نام بھی دے دیا ہے اور جنرل باجوہ کو وزیر اعظم ہٹا سکتے ہیں، اور یہ ڈیولپمنٹ پچھلے اگلے چند دن کے اندر جو ہے وہ ہو سکتی ہے جو پاکستان کے اندر ایک نئی جو طوفان ہے. ظاہر ہے وزیر اعظم قطعاً جو ہے وہ ہٹائیں گے تو نہیں، ایسا نہیں لگتا کوئی اتنا بڑا ٹکراؤ ہو، لیکن اگر کوئی واضح ظاہر ہے ثبوت ایسے آئیں پرائم منسٹر کے پاس جس کے اندر کوئی اداروں کا انوالومنٹ ہو اس پوری جو اپوزیشن کی موومنٹ ہے، کیونکہ یہ 15-20-30 لوگ جو ہے ان کا ادھر ادھر جانا یہ مانگے تانگے کا نظام ہے، پارلیمانی نظام کی یہ کمزوریاں ہیں اور ہر مرتبہ یہ ہوتا ہے. لیکن خاص طور پر کچھ عرصہ پہلے جب سے نئے محترم نئے DGI کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے تک اپوزیشن ہمیشہ کہتی تھی کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو اس وقت تک تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی. تو اب وہ تحریک عدم اعتماد لائے ہیں اتنے اعتماد کے ساتھ، اور بغیر جس طرح وہ معید ہمارے وہ اینکر ہیں انہوں نے جس طریقے سے بات کی ہے معید پیرزادہ نے کہ یہ ایک رنگ دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ بغیر پارٹی کے توڑے جائیں اور پھر اتحادی جو ہے وہ بعد میں فیصلہ کریں اور یہ رنگ بھرا گیا ہے. تو بہت ساری ایسی ڈسکشنز ہیں. ظاہر ہے ہم تو چاہیں گے کہ ادارے متنازع نہ ہوں، اللہ کرے کہ اس پورے معاملے کے اندر چونکہ لوگوں کا بڑا اعتماد ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا ہے، بڑے مان ہے ان اداروں پر کہ یہ پاکستان کے دفاع اور سالمیت کے محافظ ہیں اور اپنی وہی ڈیوٹی کریں گے. لیکن اگر اس طرح کا کوئی کام واقعتاً کل کو چونکہ ایک ماضی ہے پاکستان کا بدقسمتی کے ساتھ اور اس کے اندر اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ عوام جو ہمیشہ ان اداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عوام پھر اداروں کو ضرورت پڑے اور عوام نیوٹرل ہو جائے. اللہ کرے وہ وقت نہ آئے بلکہ اداروں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہو اور تمام جو اندرونی بیرونی دشمن ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے. بہرحال ایک طرف فضل الرحمان مریم، نواز شریف اور شہباز شریف ہیں، دوسری طرف عمران خان ہے. تو اب یہ اس ملک کے اداروں نے بھی فیصلہ کرنا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو معاملہ گیا ہے یہ انتہائی عام ہے. اگلی ویڈیو کے اندر کچھ عام ڈیولپمنٹس پر بات کریں گے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.